السلام علیکم اسٹوڈنٹس. لاسٹ لیکچر میں ہم نے سٹارٹ کیا تھا ہیومن اسکیلیٹن کو، جس میں ہم نے یہ اسٹڈی کیا تھا کہ ہیومن اسکیلیٹن کے اندر ٹوٹل نمبر آف بونز کتنے ہیں. وہ ہے ہمارے پاس 206 بونز ہے. کتنے ہیں؟ 206 بونز. ہیومن اسکیلیٹن کو اگین ہم نے 2 ٹائپس میں ڈیوائڈ کیا تھا. ایک کو ہم نے نام دیا تھا ایکزیل اسکیلیٹن، دوسرا تھا اپینڈیکولر اسکیلیٹن. ایکزیل اسکیلیٹن میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ٹوٹل نمبر آف بونز کتنے ہیں؟ 80 بونز ہے، جس کو ہم نے ڈیوائڈ کیا تھا اسکل بونز میں. ہمارے جو ریب کیج کے ہیں، سٹرنم اینڈ ورٹیبرل کالم کے بونز. آج سب سے پہلے ہمارا فوکس ہے اپینڈیکولر اسکیلیٹن پہ. اس کے بعد ہم اسٹڈی کرتے ہیں جوائنٹ اور اس کے ٹائپس کو. اپینڈیکولر اسکیلیٹن. اپینڈیکولر اسکیلیٹن میں یعنی 80 بونز ہمارے پاس ایکزیل اسکیلیٹن میں تھے. اپینڈیکولر اسکیلیٹن کے اندر ہمارے پاس ٹوٹل بونز آتے ہیں 126. اب یہ 126 بون ہم نے پورے کرنے ہیں. یہاں پہ تو سمپل سا لکھا ہوا ہے. انشاءاللہ تم لوگ ایف میں جاؤ گے تو وہاں پہ ایک ایک بون کا نام تم لوگ کو یاد کرنا پڑے گا. کہاں پہ موجود ہوتے ہیں، ان کے اندر کون سے جوائنٹس ہیں، ان کے نام کیا ہے، فنکشن کیا ہے، اسٹرکچر کیا ہے. اپینڈیکولر اسکیلیٹن. اپینڈیکولر اسکیلیٹن کو میں ڈیوائڈ کر لیتا ہوں. اس کو ہم اگین 2 ٹائپس میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. ایک کو ہم نام دیتے ہیں اس کو پیکٹورل گرڈل. پیکٹورل گرڈل with 4 limbs. اپینڈیکولر اسکیلیٹن کا جو دوسرا ٹائپ ہے اس کو میں کہتا ہوں، یعنی دوسری کیٹیگری ہے پیلوک گرڈل. پیلوک گرڈل with ہینڈ limbs. اب ہمارے پاس میں بتاتا ہوں کہ پیکٹورل گرڈل کس چیز کو بولتے ہیں، پیلوک گرڈل کس چیز کو بولتے ہیں. پیکٹورل گرڈل کے اندر جو نمبر آف بونز ہے ٹوٹل، اس کے اندر ٹوٹل ہے 64 بونز. کتنے ہیں؟ 64. اس کے اندر نمبر آف بون کتنے ہیں؟ 62 ہے. تو یہ دونوں ملا کے بنتے ہیں 126. پیکٹورل گرڈل یعنی اس کو ہم شولڈر بون بھی بولتے ہیں. یعنی جو ہمارے باڈی کا، ہمارے جسم کا اوپر والا دڑ ہے، یہاں پہ یہ ہمارا جو بونز ہے، یعنی جہاں پہ ہمارے شولڈر اٹیچ ہیں، یہاں رائٹ سائڈ پہ بھی، لیفٹ سائڈ پہ بھی، جس کے ساتھ ہمارے ہاتھ اٹیچڈ ہیں اور ہمارا جو ریب کیج اٹیچ ہے، یہ شولڈر بونز کو، یہاں پہ ایک شولڈر بون ہے، ایک دوسرا بونز ہے جو کہ شولڈر کو اٹیچ کر دیتا ہے سٹرنم کے ساتھ. یہاں پہ ہوتا ہے، جس کو ہم بون آف بیوٹی بولتے ہیں. جو ماڈل ہوتے ہیں یا ایکٹریس ہوتے ہیں، وہ کیا کر لیتے ہیں، اس بون کو نکالتے ہیں تاکہ کیا کرے، لوگوں کو اٹریکشن کے لیے. ٹھیک ہے، سمجھدار ہے باقی آپ لوگ. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ رائٹ سائڈ پہ بھی کیا ہوتا ہے، ایک شولڈر بون، دوسرا کلیویکل. تو یہ اوپر باڈی کے دڑ کو ہم بولتے ہیں پیکٹورل گرڈل. کیا نام دیتے ہیں؟ پیکٹورل گرڈل. تو ہمارے پاس ہم بونز پورا کریں گے. پیکٹورل گرڈل. پیکٹورل گرڈل لیفٹ سائڈ پر بھی ہے، رائٹ سائڈ پر بھی ہے. 2 بونز رائٹ سائڈ پہ، 2 لیفٹ سائڈ پہ، لہٰذا ٹوٹل نمبر آف بونز ان پیکٹورل گرڈلز اور کیا ہے؟ 4 ہے. اس کے ساتھ ساتھ یعنی 4 limbs، ایک ہوتے ہیں ہینڈ limbs، ایک ہوتے ہیں 4 limbs. 4 limbs میں ہمارے ہاتھ آتے ہیں. جو ہمارے بازو ہو گئے اور ہمارے ہاتھ ہو گئے، یہ کس چیز میں آتے ہیں؟ 4 limbs میں. تو 3 بونز، 3 ہڈیاں ہمارے رائٹ سائڈ کے بازو میں ہوتے ہیں پورے ہاتھ میں، 3 لیفٹ سائڈ پہ. کس طرح ہوتے ہیں؟ یہاں پہ ایک بون ہوتا ہے، ایک بون یہاں پہ، 2 بون یہاں پہ ہوتے ہیں. یہاں پہ بونز کے نام اگر میں بتاتا جاؤں تو اس بون کو ہم ہیومرس کا نام دیتے ہیں. ایلبو سے جو اوپر 2 بون موجود ہے، اس کو ریڈیس اینڈ النا، لیکن نام لینے کی ضرورت نہیں، پھر کنفیوژن ہوگی تم لوگ کو. صرف یہ 2 بون یہاں پہ، 1 بون یہاں پہ. اسی طرح 2 بون یہاں پہ، 1 یہاں پہ. ہمارے ہاتھوں میں کتنے بونز ہو گئے ٹوٹل؟ نمبر آف بونز ان آور آرمز کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے. آرمز میں کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ہاتھ ہیں، یعنی ہمارے ہاتھ جو ہمارا رسٹ ہوتا ہے، کلائی، یہاں پہ کیا ہے؟ 8 بونز. پھر یہ ہمارے پام میں، ہتھیلی میں کیا ہوتے ہیں؟ 5 بونز ہوتے ہیں. ہمارے جو فلینجز ہے، فنگر ہے، اس میں 14 بونز ہوتے ہیں. 27 ایک ہاتھ میں، 27 دوسرے ہاتھ میں.
ٹوٹل ملا کے کتنے بن گئے 54 نمبر آف بون ان آور ہینڈس. نمبر آف بونز ان ہینڈس کتنے ہو گئے ہمارے پاس 54. تو ان کو آپس میں جمع کرو کتنے بنتے ہیں 64 بن گئے. کلیئر ہو گیا. اسی طرح پیلوک گرڈل, جس پیلوک گرڈل کو ہم ہپ بون بھی بولتے ہیں, جو کہ ہمارے ہپس کو کیا کر لیتے ہیں بناتے ہیں. پیلوک گرڈل میں 2 بونز ہوتے ہیں, یعنی ہپس میں ایک رائٹ سائڈ پہ بڑا سا بون, ایک لیفٹ سائڈ پہ کیا ہو گئے جس کو ہم بولتے ہیں پیلوک بون. کیا نام دیتے ہیں پیلوک بون, جو کہ ہمارے یا اس کو ہم بولتے ہیں ہپس بون. کتنے تعداد میں کتنے ہیں 2 ان نمبر ہے. ہینڈ لمز, ہینڈ لمز میں ہمارے ٹانگے بھی آتے ہیں, ہمارے پاؤں بھی آتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے جسی طرح ہاتھ میں یہاں پہ ایک بون تھا, یہاں پہ 2 تھے, اسی طرح جو ہمارا تائی بون ہے, تائی بون ایک ہوتا ہے نیچے, یعنی نی جوائنٹ سے لے کر گھٹنے سے یہاں پہ نیچے 2 بونز ہوتے ہیں. تو رائٹ سائڈ کے پاؤں میں ٹانگ میں 3 بونز, لیفٹ سائڈ میں بھی 3 بونز. ٹوٹل کتنے بونز بن گئے 6 بونز بن گئے 6 بونز. نمبر آف بونز ان لیگس کتنے ہو گئے 6 ہو گئے. جو ہمارا اینکل ہو گیا, ہمارے پاؤں کا سول ہو گیا, تلوا ہو گیا, اور ہمارے جو فنگرز ہو گئے, دونوں کے ملا کے یعنی نمبر آف بونز ان آور فٹ دونوں کے ملا کے کتنے بنتے ہیں 54. میں نے تو رائٹ لیفٹ میں بتا دیا, لیکن یہ ٹوٹل بات کر رہے ہیں. پیکٹورل گرڈل میں دونوں ہاتھوں میں 6, دونوں ہاتھوں کی مطلب دونوں بازو میں 6, دونوں ہاتھوں میں 54. اسی طرح ہپس کے دونوں بونز, دونوں ٹانگوں کے بونز, دونوں پاؤں کے بونز کتنے بن گئے, یہ آپس میں جمع کریں کتنے بن گئے 62 64 کتنے بن گئے 126. تو دیٹس آل اباؤٹ دا اپینڈیکولر اسکیلیٹن. ہوپ کہ تم لوگ کو سمجھ آ گیا ہوگا. ایکچولی یہ جو ہیومن اسکیلیٹن کا کویشچن ہے لانگ کویشچن کے پوائنٹ آف ویو سے امپارٹنٹ ہے. دوسری بات ایم سی کیوز کے پوائنٹ آف ویو سے زیادہ تر یہ آتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں کتنے بونز ہیں, ایم سی کیوز کے لیے ہمارے پاؤں میں کتنے بونز ہیں. کلیئر ہو گیا. نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے ہم اس کی طرف موو کرتے ہیں. اس کو میں اریز کر دیتا ہوں. وہ ہے اباؤٹ دی جوائنٹس. تو وٹ از جوائنٹ, جوائنٹ کس چیز کو بولتے ہیں, وٹ از جوائنٹ. فار ایگزامپل یہ ایک ہڈی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ کیا ہو گئی دوسری ہڈی ہو گئی. جوائنٹ وہ جگہ, یہ ایک بون ہے یہ دوسرا بون ہے, وہ جگہ جہاں پہ 2 بونز آپس میں ملتے ہیں اس جگہ کو ہم نام دیتے ہیں جوائنٹ. جوائنٹ تو یہ ہم اسکیلیٹن میں بولتے ہیں نا, ویسے تو ہم جوائنٹ اگر ہم بات کریں تو ہم کہتے ہیں وہ جگہ جہاں پہ 2 چیزیں آپس میں ملتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کی ڈیفینیشن ہم کس طرح کرتے ہیں, دی پوائنٹ where 2 bones meet, where 2 bones meet, بس اتنا ہی کافی ہے. ٹھیک ہے. جوائنٹ کے اگر میں فنکشن بتاتا جاؤں, بک میں تو نہیں ہے لیکن تم لوگ کو پتہ ہونا چاہیے. جوائنٹ کا ایک فنکشن تو یہ ہے کہ یہ ہمارے اسکیلیٹن کو ہولڈ کرتا ہے, ہڈیوں کو آپس میں کیا کر لیتا ہے جوڑتا ہے, جس کی وجہ سے ہمارا ڈھانچہ بنتا ہے. سیکنڈ ان کا فنکشنز ہے لوکوموشن, یعنی یہ موومنٹ میں مدد دیتا ہے. اگر ہمارے جسم کے اندر جوائنٹس نہ ہوتے تو ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتے, یا ہم اپنے باڈی کے ہاتھوں کے پاؤں کے آرگنز کو موو نہیں کر سکتے. ہم آتے ہیں کلاسیفیکیشن کی طرف, یعنی جوائنٹس کو ہم گروپ میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. تو پہلے ہمارے پاس ہے کلاسیفیکیشن میں ہم آتے ہیں کلاسیفیکیشن آف جوائنٹس. کلاسیفیکیشن کس چیز کو بولتے ہیں, جدھر بھی کلاسیفیکیشن کا ورڈ آئے گا
क्लासिफिकेशन का मतलब है ऑर्गेनिज़म्स को या जिस चीज़ की बात होती है, यहाँ पे हम चूँकि जायंट्स को डिस्कस कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, जायंट्स को ग्रुप्स में तकसीम करना, इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। तो पहले हम 3 कैटेगरीज में वो क्या कर लेते हैं, इनको डिवाइड करते हैं। पहले हमारे पास है इमूवेबल जायंट्स, इमूवेबल जायंट्स, या इसको दूसरा नाम देते हैं फिक्स्ड जायंट्स, फिक्स्ड जायंट्स। जायंट का तो मैंने बता दिया ना कि वो जगह जहाँ पे दो हड्डियाँ आपस में क्या होते हैं, अटैच होते हैं। इमूवेबल जायंट्स यानी हमारे जिस्म के अंदर कुछ जायंट्स ऐसे हैं, यानी दो हड्डियाँ आपस में मिले हुए होते हैं लेकिन इनके अंदर मूवमेंट्स नहीं होती, आपस में फिक्स्ड होते हैं। जिस तरह के हमारे स्कल में या जो हमारे फेस के हैं, बोन्स ऑफ आवर फेस, वहाँ पे क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक बोन है, ठीक है, इस तरह दूसरा बोन आता है, यूँ इसके अंदर इंटरलॉक्ड बना देता है। तो ऐसे जायंट्स आपस में फिक्स्ड होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं और इनको एक किस्म के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जिसको फाइबर्स बोलते हैं, वो आपस में इनको क्या कर लेते हैं, आपस में फिक्स कर देते हैं और इनके अंदर मूवमेंट नहीं होती। तो ऐसे जायंट्स इमूवेबल, इम बोलते हैं नॉट को बोलते हैं, इमूवेबल यानी इसमें मूवमेंट मौजूद नहीं होती, इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स जायंट्स। दोज जायंट्स विच अलाउड नो मूवमेंट, विच अलाउड नो मूवमेंट। सिंपल सा है, आसान सा है, क्लियर हो गया। इसके बाद जो दूसरा है उसको हम बोलते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, या इसके लिए हम दूसरा नाम यूज़ करते हैं पार्शली मूवेबल जॉइंट्स, पार्शली मूवेबल जॉइंट्स। स्लाइटली बोलते हैं मामूली को, पार्शली भी मामूली को बोलते हैं, यानी वो जॉइंट जिसमें जो मूवमेंट होती है, हरकत होती है, वो आज़ादाना नहीं होती बल्कि थोड़ा सा। ये मौजूद कहाँ पे होते हैं, इसका अगर मैं एग्जांपल दूं तो ये होते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क में, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इंटरवर्टिब्रल डिस्क किस चीज़ को बोलते हैं, कहाँ पे मौजूद होते हैं, ये हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम जो हमारा बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, तुम लोग को पता है कि इसके अंदर क्या होते हैं, इनके अंदर 33 वर्टिब्रास होते हैं और ये 33 वर्टिब्रास आपस में अटैच होते हैं जॉइंट्स के ज़रिए। और किस इनके अंदर एक किस्म का कार्टिलेज होता है। यहाँ पे अगर मैं बताता जाऊँ, इधर देखें, ये क्या है, लेट सपोज ये वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, तो ये एक वर्टिब्रा ही हो गई, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इनके दरमियान मौजूद होता है कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज कौन सा कार्टिलेज है, हाइलिन कार्टिलेज है। इसी तरह दूसरा क्या होता है इनके अंदर, वर्टिब्रा। तो इस यानी वो जॉइंट जो कि वर्टिब्रास को आपस में कनेक्ट करता है, इसको बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। एक्चुअली इस तरह होता है कि अगर ये एक वर्टिब्रा है, ये दूसरी वर्टिब्रा ही हो गई, और ये क्या कर लेता है, इनके अंदर यू डिस्क सा मौजूद होता है और मेम्ब्रेन इसके बंद कर देता है। बहरहाल इस तरफ हम नहीं जाते। तो वो जॉइंट जिसके अंदर मूवमेंट फ्रीली नहीं होती बल्कि टू सम एक्सटेंड होती है, द जॉइंट विच अलाउड मूवमेंट, विच अलाउड लिटिल मूवमेंट, लिटिल या पार्शल मूवमेंट। क्लियर हो गया। इसके बाद जो थर्ड हमारे पास है वो है मूवेबल जॉइंट्स। थर्ड हमारे पास है मूवेबल जॉइंट्स। ये भी जॉइंट्स और उसके टाइप्स भी लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग क्वेश्चन ना हुआ तो शॉर्ट क्वेश्चन बिल्कुल क्या होगा, फर्ज होगा। थर्ड है हमारे पास मूवेबल जॉइंट्स।
موویبل جوائنٹس کے ایگزامپل جس طرح ہمارے پاس کیا ہے نی جوائنٹ ہے، یا ہمارے پاس کیا ہے ایلبو جوائنٹ ہے جس میں موومنٹ فریلی ہوتی ہے. اب جس طرح کیا ہے یہ میری ایلبو ہے، ایلبو جوائنٹ ہو گیا، فریلی موومنٹ ہے. یہ میرا شولڈر جوائنٹ ہے، فریلی موومنٹ ہے. اس طرح یہ کیا ہے ہمارے جو نی جوائنٹ ہے، یعنی وہ جوائنٹ جس میں موومنٹ حرکت کیا ہوتی ہے فریلی ہوتی ہے، وچ الاؤڈ فری موومنٹ، وچ الاؤڈ فری موومنٹ. اب موویبل جوائنٹ کی اگین ہمارے پاس 2 ٹائپس ہیں. ایک کو ہم نام دیتے ہیں ہینج جوائنٹ، ہینج جوائنٹ. ہینج جوائنٹ ہے یہ موویبل کی کیا ہے ٹائپس ہے. ہینج بولتے ہیں جس طرح دروازے کا قبضہ نہیں ہوتا اس طرح، یعنی ہینج جوائنٹ کے اندر جو موومنٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ون وے میں. دی موومنٹ ان ہینج جوائنٹ آر ان ون وے یا 2 ڈائریکشن میں. میں بتا دیتا ہوں کہ 1 وے میں اور 2 ڈائریکشن کا کیا مطلب ہے. اور اس کا جو ہمارے پاس بیسٹ پاسبل ایگزامپل ہے یہ کیا ہے ایلبو جوائنٹ ہے. سیکنڈ ہے ہمارے پاس نی جوائنٹ ہے. ادھر دیکھیں یہ کیا ہے ایلبو، ٹھیک ہے. اب یہ میرا ہاتھ، اس کو میں فارورڈ موومنٹ بیکورڈ موومنٹ، فارورڈ موومنٹ بیکورڈ موومنٹ، لیکن ڈائریکشن کیا ہے ایک ہی، پاتھ وے کیا ہے ایک ہی پاتھ میں جاتا ہے. یہ تو نہیں ہوتا کہ یہ نیچے سے اس کو میں کیا کروں نیچے سے اس کو بینڈ اپ کروں. لہٰذا ایسا موومنٹ جو کیا ہو 2 ڈائریکشن میں. 2 ڈائریکشن کا یہ مطلب ہے کہ فارورڈ بیکورڈ 1 وے میں کہ ایک ہی اس میں آتا ہے، ٹھیک ہے. اور ان کے اندر جو بونز اینگل بنا دیتے ہیں یہ بنا دیتے ہیں 180 کا اینگل بنا دیتے ہیں، کیونکہ یہ کیا ہے 180 کا بنا دیتے ہیں. اگر تم لوگ یہ لے لیں اس طرح، ٹوٹل کیا ہوتا ہے سرکل میں ہمارے پاس 360 کا. یہ میرا ہاتھ میں نے سیدھا کیا ہوا ہے، کتنا بنا رہا ہے 180 کا بنا رہا ہے. تو اس کو ہم بولتے ہیں ہینج جوائنٹ. سیکنڈ جو ہمارے پاس ہے موویبل جوائنٹس کے، اس کو ہم بولتے ہیں بال اینڈ ساکٹ جوائنٹ. بال اینڈ ساکٹ جوائنٹ. بال اینڈ ساکٹ کو بال اینڈ ساکٹ کیوں بولتے ہیں؟ بال اینڈ ساکٹ جوائنٹ چونکہ جس طرح ہم نے کہا ہے کہ جوائنٹس میں 2 بونز آپس میں اٹیچ ہوتے ہیں. یہاں پہ بال اینڈ ساکٹ، یہ ہمارے پاس لیٹ سپوز ایک بون ہے، یہ کیا بنا دیتا ہے یوں ساکٹ سا بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح یہ کیا ہے ساکٹ ہے. بال یعنی دوسرا بون کیا ہوتا ہے یوں بال سا شیپ بنا دیتا ہے یوں. اب یہ بال اسی ساکٹ کے اندر فریلی گھومتا ہے، فریلی کیا ہوتا ہے گھومتا ہے. تو اس وجہ سے اس کو ہم بولتے ہیں بال اینڈ ساکٹ جوائنٹ، جو کہ ہمارے پاس کیا ہے اس کے اندر فری موومنٹ ہوتی ہے، فری موومنٹ ہے. اور جس طرح ہم نے کہا تھا کہ وہاں پہ ہینج جوائنٹ میں موومنٹ کیا ہے 2 ڈائریکشن میں ہے، یہاں پہ کیا ہے آل ڈائریکشن میں ہے. آل ڈائریکشن میں کس طرح ہے؟ کیونکہ اس کی ایگزامپل ہمارے پاس کیا ہے شولڈر جوائنٹ، شولڈر جوائنٹ بھی ہے. دوسرا ایگزامپل اس کا ہمارے پاس ہے ہپ جوائنٹ، شولڈر جوائنٹ. یہ کیا ہے میرا شولڈر جوائنٹ ہے. اب یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں صرف 180 کا اینگل بنا رہا ہے، پیچھے اس کو میں بینڈ نہیں کر سکتا. یہ میرا شولڈر جوائنٹ ہے، اس کو میں کیا کرتا ہوں فریلی مطلب 360 کا اینگل بنا رہا ہے. کتنا 360 ڈگری کا. ہپ جوائنٹ کس چیز کو بولتے ہیں؟ جو ہمارا تھائی بون ہے وہ ہپ بون کے ساتھ کیا بنا دیتا ہے جو جوائنٹ ہوتا ہے اسی طرح ایک بون ساکٹ بنا دیتا ہے، دوسرا بون بال کی طرح گول ہو کے ان کے اندر فکس ہوتا ہے اور یہ سرکولیٹ ہوتا ہے. تو دیٹس آل اباؤٹ دی جوائنٹس اینڈ اٹس ٹائپس. یہ بھی لانگ کویسچن نہیں ہوگا، شارٹ کویسچن تو فرض ہوگا، ٹھیک ہے. تو اس کو اچھی طریقے سے تیار کریں. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے اباؤٹ دی رولز آف ٹینڈون اینڈ لیگامنٹس. تو تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.